ہے ناظرین، آج 9/11/2009 اور 2001 9/11 کا وہ واقعہ جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. آج 8 سال گزرنے کے باوجود جو اثرات 9/11 2001 کے تھے وہ آج تک قائم و دائم ہیں اور اس اثرات سے دنیا نکل نہیں پا رہی ہے. آج اس وقت جب پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب تھے، آج سابق صدر پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ لندن سے لائن پہ ہیں. ہم 9/11 اس کے اثرات پاکستان کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہے اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں لندن میں پرویز مشرف صاحب، سابق صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آ رہی ہے سر؟ سر میرا پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ 9/11/2001 اس وقت آپ پاکستان کے سربراہ تھے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک 9/11 کے 2001 کے اثرات سے دنیا اور خصوصاً پاکستان اس سے ابھی تک نہیں نکل سکا؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہماری یہ ظاہر ہے بہت اہم ایک ڈیسیجن تھا وہ، اور اس کی وجہ سے وہاں القاعدہ اور طالبان سے ہم نمٹ رہے ہیں ابھی تک. اور کیونکہ جب تک کہ وہ ڈیفیٹ نہیں ہوں گے اور ہمیں کمپلیٹ فتح نہیں ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ میرا یہ خیال ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ مختلف ڈاکومنٹری ثبوت بھی آئے، پروف ایز سچ کوئی کنفرم پروف نہیں آیا، لیکن یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ القاعدہ نے پہلے سے منع کیا پھر اون کیا. اس کے بارے میں مختلف ڈاکومنٹری جو فلم بنی اس میں موساد پر بھی الزام لگایا گیا. آپ اسے ایک حملہ کہیں گے یا یہ کوئی ایک سازش ہے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ 9/11 کی نہیں، وہ ظاہر ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو حملہ ہی ہوا ہے، وہ ڈسٹروائے ہوئی ہے. اب کس نے کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ القاعدہ کے لوگوں نے کیا ہے. یہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہماری بھی تھی، جن لوگوں کو ہم نے پکڑا تھا اور ہم نے انٹروگیٹ کیا تھا اس سے ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ خواہ خواہ کی ایک کانسپیریسی تھیوریز وغیرہ نکل آتی ہیں اور جو فیکٹ کو پھر چھپا دیتی ہیں اور حقیقت پھر ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. بٹ ریالٹی یہی ہے کہ اٹیک ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اور سرٹنلی القاعدہ کے لوگوں نے کیا ہے. یہ بھی انفارمیشن تھی کہ جی جو طیارے میں لوگ تھے یا جنہوں نے ٹکرایا وہ عرب تھے، لیکن کیا وجوہات ہے کہ اس کا ٹارگٹ افغانستان اور پھر اس کا رخ پاکستان کی طرف آ گیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ رخ اس لیے آ گیا کہ یہاں جس کی تاریخی جو میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں ہمیشہ 79 سے 89 تک وہاں ہم نے ایک جہاد چلائی سوویٹس کے خلاف. ہم مجاہدین لائے اور طالبان کو ہم نے ٹرین کیا، ان کو ہتھیار دیے اور ان کو افغانستان بھیجا. تو اس کے بعد 89 کے بعد جو صورتحال افغانستان میں بنی، 25,000 مجاہدین جن کو لایا گیا تھا وہاں افغانستان میں، ان کی کوئی ری ریہیبلیٹیشن کوئی ری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے وہ وہیں رہے اور وہ جیسے میں کہتا ہوں دے کولیسڈ انٹو القاعدہ، وہ القاعدہ بن گئے اور وہیں تھے افغانستان میں. تو ایک ہب جو ہے سینٹر آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ایکسٹریمزم کہیں آپ، وہ افغانستان بن گیا کیونکہ یہ القاعدہ کے مجاہدین ادھر تھے، حاضر تھے. وہیں سے پھر یہ پروجیکٹ ہو رہا تھا. اس کے بعد جب 9/11 ہوا اس کے بعد جو بیچ میں 96 میں طالبان بھی آ گئے، تو یہ سارا سلسلہ پورا جو ہے یہ افغانستان اور ہمارے فاٹا سے لنک ہو گیا. تو اس لیے وہاں ہے کہ 9/11 کے وقت آپ اس وقت ملک کے سربراہ تھے. آج تک تنقید کی جاتی ہے کہ جی جو فیصلہ آپ نے اس وقت لیا
جو چند لوگ ہیں، چند مبصرین ہیں، چند سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ پرویز مشرف کا صحیح فیصلہ نہیں تھا جس سے آج تک پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. آج اس اسٹیج پر جہاں آپ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو آپ نے لیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا؟ 100% صحیح فیصلہ تھا، اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. صحیح فیصلہ ہر لحاظ سے تھا. ایک تو یہ کہ اگر یہ فیصلہ یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا، ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے اور ان کے خیالات جو ہیں اسلام کے بارے میں، وہ جس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ ایک obscurantist خیالات ہیں ان کے، وہ اصلی ایسنس آف اسلام کو کے اکارڈنگ نہیں ہے وہ. تو اس لیے جو بھی فیصلہ کیا ہم نے اپنے پاکستان کے لیا کیا. ہمیں طالبان ٹائپ نظام پاکستان میں نہیں چاہیے تھا. تو ظاہر ہے یہ فیصلہ کوئی کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا، ہمارے اپنے ماحول کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. اور دوسرا، جیسے میں نے کہا، اگر یہ فیصلہ یوں نہیں ہوتا خطرہ ہوتا پاکستان کے وجود کو. تو اس لیے یہ ہر لحاظ سے بالکل صحیح فیصلہ تھا. 9/11 کا جو ایکٹ ہوا اس کے اوپر پھر آپ کا فیصلہ آیا اور آپ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ 100% صحیح فیصلہ تھا، پاکستان کی بہتری کے لیے تھا. پاکستان اس وقت فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دہشت گردی کے خلاف، اور دوسری طرف اس کو نان نیٹو اتحادی کا درجہ ملا. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا اس کے باوجود کہ پاکستان کو اس وار آف ٹیرر پر آج تک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن امریکہ بھارت ریلیشن شپ بہت مضبوط ہوئی. اس سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہاں ہماری سفارتی کمزوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ایک تو ظاہر ہے جو ہم نے فیصلہ لیا، جیسے میں نے کہا، وہ صحیح فیصلہ تھا، اور اس کے بعد اس پہ ہمیں فائدے ملے ہیں. بالکل ہمیں فائنینشیل اکانومی کے لحاظ سے ہمیں فائدے ملے ہیں. ہمیں پیرس کلب سے جو ری شیڈیولنگ ہماری لونز کے ڈیٹس کی تھی وہ ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کو فائدہ ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، ہم نے اس فائدے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو اپنے لیے ایک فیصلہ پاکستان کے فائدے کے لیے کیا تھا. اب سوال رہا کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات وہ ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ زیادہ ایک ایلینیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ایک عوام میں پائی جاتی ہے. انہی باتوں کی وجہ سے کہ جبکہ پاکستان 79 سے 89 تک بھی ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تھا اور ابھی بھی ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف، تو اس کی جو دنیا کی کا رویہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا رویہ پاکستان کے ساتھ سرٹنلی ایسا ہونا چاہیے جس میں ریجن میں، علاقے میں ہماری برابری ہونی چاہیے. اور کسی لحاظ سے ہمیں ہندوستان کے لحاظ سے، ہندوستان کے حوالے سے بھی ہماری برابری ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی ہے تو عوام سرٹنلی اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، برے خیال سے دیکھتے ہیں. اور یہ میں کہوں گا کہ امریکہ اور تمام ویسٹ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی سٹینڈنگ پاکستان کے عوام میں اور پاکستان میں بہتر ہو. آج پھر ایک تاثر ابھر رہا ہے یا ابھارا جا رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خاص طور پہ امریکن تھنک ٹینکس اور دوسرے اس قسم کے جو الیکٹرانک میڈیا ہیں باہر کے، کہ 9/11 کے طرز کا ایک اور حملہ امریکہ پہ ہو سکتا ہے.